العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے کیا ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں. بعض ہمارے بھائی جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی تاریخ کو ہوئی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. محترم سامعین، جبکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بہت سارے اختلافات تھے. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. جبکہ پیدائش کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، پھر ہم اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو غلط فہمی ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیدائش کے بارے میں اختلافات ہیں لیکن وفات کے بارے میں کوئی اختلافات نہیں. ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سیرت کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون سچ بات ہے اور کون سی جھوٹ بات ہے، کون حق بات ہے اور کون حق کے خلاف ہے. محترم سامعین، ہم اور آپ لوگ عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کی جماعت عید میلاد النبی مناتی تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا یا پھر ساری امتیوں کو حکم دیا تھا؟ محترم سامعین، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم اس وقت نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میلاد کے بارے میں لوگوں کو حکم دیتے. محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. یہ گمراہی ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. محترم سامعین، بعض لوگ جو عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ جو جشن مناتے ہیں اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. محترم سامعین، جبکہ ہمیں نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پوری جماعت کو گالی دے رہے ہیں. ان پورے محدثین اور مورخین کو گالیاں دے رہے ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی تھی اور عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے. محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ثواب کی غرض سے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا ہے کہ نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ نہیں. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. کیا ہمارے گھروں کے اندر ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد کوئی مر جائے، اس دنیا سے چلے جائے، ان کی وفات ہو جائے، تو کیا 2 سے سال وہی تاریخ آنے پر ہم جشن مناتے ہیں؟ کیا ان کے نام پر جشن منعقد کرتے ہیں؟ کیا محفلیں سجاتے ہیں؟ محترم سامعین، اور آپ لوگ یہ ہرگز نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں جشن منایا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر قیام کیا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے. محترم سامعین، اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہیں تو ہم بھی قیام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، جن کو کرنے کو کہا ہے ان کو کریں. محترم سامعین، ہمارے کچھ دینی بھائی ہوتے ہیں جو جشن میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جو فرض چیزیں ہیں جو ان پر فرض کی گئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور
ایمانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، سینہ پیٹ پیٹ کر کرتے ہیں۔ محترم سامعین، سینہ پیٹ کر یہ چیخ چیخ کر چلانا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت نہیں بلکہ ڈھنڈورا پیٹنا ہے۔ ایسا کرنا سراسر بدعت و گمراہی ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تو ہم اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ پوری تاریخ میں مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو آپ کے کہیں سے نہیں ملے گا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ لوگ جو صاحب کے غرض سے کر رہے ہیں یہ سراسر گمراہی ہے، بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنائیے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہ کیجیے۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔